أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي فرضت بركته بذاته محياه وتطلب بطيبه وذكره ورحمته. برادر طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کی دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایمان کی تجدید ہمیشہ ہم کو کرنی ہے. جیسے ہر بار ہماری بات ہوتی ہے ایمان سے متعلق بات ہوتی ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ ہم کو ساتھ لے جانے والا ہے اور ایمانی کی بدولت ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے اور آخرت میں جو کامیابی ہے وہ ایمان سے. سرکل نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس رائی دانے برابر بھی ایمان ہوگا، رائی دانے برابر بھی ایمان ہوگا، میں اس کو بخشوا دوں گا. ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے، اعمال کی شرط ہے. اعمال ہونے چاہیے، اعمال کو چھوڑنا نہیں. لیکن اعمال میں ہم تکیہ کر کے بیٹھ جائیں، میں اتنے اعمال کرا، اتنے حج کرا، اتنی میں نے زکوٰۃ دی، اتنے میں نے نمازیں پڑھی، اتنے لوگوں کو میں نے کھانا کھلایا، اتنا صدقہ خیرات کرا. تمام کے تمام اعمال پہ اگر ہم تکیہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک کٹورے کے عوض میں، ایک کٹورے کے عوض تمام کے تمام اعمال ہمارے اکانا. اللہ کے پاس اعمال کا وزن نہیں ہے، اللہ کے پاس ایمان کا وزن ہے. اللہ کے پاس ایمان کا وزن، جو ایمان والا ہوگا وہ کامیاب ہوگا. ایمان والے کا ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کو درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا. ہم ایمان کی فکر کرتے ہیں، ایمان نہیں تو کوئی نہیں. اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا. اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے. جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. ایمان والوں کا دوست ہے بولا اللہ تعالیٰ، دوسروں کا نہیں. جو ایمان والا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا دوست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا دوست نہیں ہے جو مصیبت پہ پریشانی میں دوست کو چھوڑ کے بھاگ جائے. آج کے ایک پروب ایسا نظر سے گزرا تھا ابھی آج کے وقت میں کہ دنیا میں آج کے دور میں جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ایک ہے صحت، اچھی صحت آج کے دور میں، اور مخلص دوست. یہ کوئی لکھ کے بھی جائے اچھی بات نہیں. آج کے دور میں اللہ کی جانب سے کوئی اگر نعمت ہے، نعمت کیا ہے؟ نعمت یہ ہے کہ صحت ہماری اچھی رہے، صحت مند رہے اور ہمارے ساتھ ہمارے مخلص دوست رہے. یہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ کیا بولا کہ میں دوست ہوں، اور اللہ مخلص دوست ہے. اللہ تعالیٰ مخلص دوست ہے، اپنے مطلب کا دوست نہیں ہے. دنیا میں آج کی جو دوستی ہے 70%، 80% ہم بول سکتے
اخلاص ختم ہو گیا، مطلب کی دوستی ہے، ضرورت کی دوستی ہے. وقت پڑ گیا دوست یاد آ گیا، وقت نہیں ہے دوست یاد نہیں ہے. وقت ہے دوست یاد آ گیا، وقت نہیں ہے دوست کی دوستی ختم. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ میں دوست ہوں ایمان والوں کا اور میں حق ادا کرتا ہوں. کیا حق ادا کر رہا بھائی اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کا؟ ہم دوست ہیں اگر تو ہم کیا ادا کرتے ہیں وقت دوستی کا؟ دوست کی مصیبت میں پریشانی میں اس کے کام آتے ہیں. ایک صاحب تھے، ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بزرگ تھے، ان کا ایک بیٹا تھا. بہت دوستاں تھے، ہمیشہ دوستوں کے پیچھے لگا ہوا رہتا تھا. دوستا دوستا دوستا، میرے دوستا بہت کام آتے، میرے دوست بہت کام آتے، میرے دوست بہت کام آتے. حضرت بولے ایسا نہیں رہتا میاں، دوست ایک رکھو، اچھا رکھو. دوست ایک رکھو، اچھا رکھو، کام آنے والا دوست رکھو. نہیں نہیں میرے پورے دوست کام آنے والے ہیں. اچھا ٹھیک ہے چلو آزماتے ہیں تمہارے دوستوں کو. ایک دوست کے پاس گئے، اپنی مصیبت پریشانی بیان کرے تو دوست ہاتھ اٹھا دیا. دوسرے دوست کن گئے، انہیں ہاتھ اٹھا دیا. تیسرے دوست کن گئے، ہاتھ اٹھا دیا. جتنے اس کے دوست آتے سب اس کو چھوڑ دیے. حضرت بولے میرا ایک ہی دوست ہے میاں، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، رات پہ جائیں گے ہم اس کے پاس، آدھی رات کو جائیں گے. تو حضرت آدھی رات کو دوست کے گھر پہ گئے، کھٹکا مارے تو دوست نہیں نکلا بھی. تو بیٹا بولا میرے دوستہ کم از کم نکل کے معافی تو چاہے، کچھ بات تو کرے. تمہارا دوست تو باہر ہی نہیں نکل رہا گھر کے آدھی رات کو. کچھ دیر کے بعد دوست باہر نکلا. کیسا نکلا؟ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے، اس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور ایک ہاتھ میں اشرفیوں کی تھیلی ہے، پیچھے اس کی بیوی ڈیری ہوئی ہے. وہ دوست بولا نکلنے میں تاخیر ہوئی اس لیے آدھی رات کو آیا تو ضرور کچھ مصیبت میں ہوگا. اگر تیرا کوئی دشمن تیرے ساتھ ہے، میری تلوار پہلے اس کا مقابلہ کرے گی، میری تلوار سے اس کو گزرنا ہوگا. اگر تجھ کو پیسوں کی ضرورت ہے، پیسوں کی حاجت ہے، یہ رقم ہے، یہ سرمایہ ہے، یہ تیرے لیے ہے. یا پھر شہوت کا غلبہ تجھ پہ زیادہ ہے، میں بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو اسے نکاح کر دے. یہ دوست ہوتا ہے مصیبت میں پریشانی میں کام آنے والا. اللہ تعالیٰ بول رہا میں بھی دوست ہوں، میں مصیبت میں پریشانی میں کام آتا ہوں اس کے ایمان والوں کے، اور حق ادا کرتا ہوں. کیا حق ادا کرتا ہوں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. بولے اللہ تعالیٰ گمراہیوں سے، اندھیروں سے نکالتا ہوں ہدایت کی جانب. یہ میں حق ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ دوستی کا حق ادا کر. دوستی کا حق کیا ہے؟ دوستی کا حق یہ ہے کہ اگر گمراہیوں میں ہے، گناہوں میں ہے، اس کو نکالو اس کی جانب، نور کی جانب. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے میں دوست ہوں کس کا؟ جو ایمان لائے اس کا دوست ہوں. پرورش سب کی کروں گا، پالوں گا سب کو، رزق سب کو دوں گا. الحمدللہ رب العالمین. میں بول دیا اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین بول دیا، سب کو دینے والا ہے، سب کی پرورش کرے گا اللہ تعالیٰ. جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے اس کی بھی پرورش کر رہا اللہ تعالیٰ. جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تمام کے تمام کو اللہ پالنے والا، لیکن دوست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کا. کوئی نہیں بول سکتا کہ اللہ میرا دوست ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اللہ میرا دوست ہے. لیکن ایمان والا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں. اللہ قرآن میں بولا میں دوست ہوں بھائی، اللہ ولی الذین آمنوا. اور اللہ تعالیٰ دوستی کا حق بھی ادا کر رہا. اور جو لوگ اللہ کی دوستی کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اگر وہ صحیح راستے پہ بھی ہیں، اللہ کی دوستی کا انکار کرتے ہیں، وہ صحیح راستے سے گمراہیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ ہم پیمانہ رکھ لینا ہمارے پاس. اللہ سے دوستی اگر ہم کو کرنا ہے، اللہ ہمارا دوست ہونا ہے، اللہ ہمارا دوست ہونا ہے. اور اللہ کا ہر دنیا میں ایک عام بات دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں بھائی کہ صاحب اقتدار ہمارا دوست ہو، صاحب اقتدار ہمارا دوست ہو. یعنی جو طاقتور ہے، سماج میں جس کا رتبہ ہے، جو دولت مند ہے،
جو اثر رسوخ رکھتا ہے. اگر وہ ہمارا دوست ہے, کچھ بھی پریشانی آ گئی تو ارے میں اس کو بولتا ہوں بھائی انہیں میری مدد کرتا. دنیا انسان کی فطرت ہے, انسان کی فطرت ہے. اب ہمارے علاقے میں یہاں پہ ہم دیکھیں گے, حمید بھائی ہمارے زردے والے ارب پتی کروڑ پتی آدمی اثر رسوخ, ہم کوشش کرتے ہیں جو بھی, ارے نہیں بھائی حمید بھائی سے دوست کیا بھائی پریشانی رہتے انہوں مسئلہ حل کر دیتے. سرکل صاحب سے دوستی ہے بھی, اکبر صاحب سے دوستی ہے بھی, اسد صاحب سے ان کی ملاقات ہے بھی, ریونت ریڈی سے ان کے تعلقات ہیں. کیا کے لیے یہ سب؟ اپنی مصیبت, اپنی پریشانی, اپنی جو ضرورت ہے وہ آسانی سے دور ہو جاتی, پوری ہو جاتی. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا قدرت رکھنے والا, ہر چیز اللہ کے اختیار میں. ہم یہ کوشش کرنا کہ اللہ ہمارا دوست بن جائے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارا دوست بن جائے. کہ دنیا کے جتنے دوست ہیں دنیا میں کام آنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ اگر ہمارا دوست ہے آخرت میں بھی کام آنے والا ہے. آخرت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. سزا جزا جنت دوزخ کس کو دینے والا ہے؟ کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه. کوئی صفات نہیں کر سکتا اللہ کے دربار میں, لیکن اس کو اللہ اجازت دے دے. اللہ جسے چاہے, اللہ کس کو اجازت دے گا؟ اللہ اپنے دوست کو اجازت دے گا. اللہ کے دربار میں کوئی کسی کو بخشا نہیں سکتا, اللہ کے دربار میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا, لیکن اللہ جس کو اجازت دے دے وہ سفارش کر سکتا ہے اللہ کے دربار میں. ہمارا کوئی قریبی دوست آ کے ہم نے کچھ بولا کہ بھائی فلاں میرا بھانجا ہے, ذرا یہ کام کر دو آپ, ہم نہیں کرتے. کیوں کرتے؟ ارے میرا دوست بول رہا, بھائی ہمیشہ میرے ساتھ رہنے والا دوست ہے, ہمیشہ میرے کام آنے والا دوست ہے, ہمیشہ میرے ساتھ رہنے والا, میرے کام آنے والا, میرے مصیبت میں, پریشانی میں, خوشی میں رہتا, اس کے بھانجے کا کام میں کر دینا. اللہ تعالیٰ, ہم اللہ کے دوست, اللہ دعویٰ کرا, پھر ہم بھی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں, ہم دعویٰ نہیں کریں ہم اللہ کے دوست ہیں. اللہ دعویٰ کرا میں دوست ہوں تمہارا, اللہ دعویٰ کر رہا. جب اللہ دعویٰ کر رہا تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرتا, ہماری بات نہیں سنتا, ہماری سفارش کو قبول نہیں کرے گا, برابر ہے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم کو ایمان والا بننا ہے. ایمان والا, اور کچھ نہیں. ایمان والا بننا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو دنیا کو چھوڑ دینا ہے, ہم کو خیر آباد کر دینا ہے, ہم کو بالکل کسم کرسی کی زندگی گزارنا ہے, سکی روٹیاں پانی میں ڈبا کے کھانا ہے, چیتڑے پہن کے پھرنا ہے, جھاڑ کے نیچے سے نہیں. یہ نعمتیں کس کے لیے رکھا اللہ تعالیٰ؟ حقیقت میں تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیدا فرمایا, مومن کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا, ساری کائنات کو سجایا مومن کے لیے, ہمارے لیے. ہم اپنا مقام چھوڑ دیے, ہم اپنا مقام چھوڑ دیے, ذلیل و خوار ہیں. آج ہم ذلیل ہیں, خوار ہیں. کیوں ہے بھائی؟ اللہ کے دستور کو چھوڑ دیے, اللہ کے قانون کو چھوڑ دیے. علامہ اقبال اسی لیے ارشاد فرما کے چلے گئے, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. وہ مسلمان تھے, مسلمان فرما بردار, اس کا اللہ کا فرما بردار تھا انہیں, ساری دنیا پہ اس کی حکومت تھی. انسان تو انسان, جانور, پرند, درند, تمام کے تمام انسان کے تابع کرے اللہ تعالیٰ, انسان کے تابع کرے. ساری کائنات ہم کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ ہم اشرف المخلوقات ہیں. جتنی مخلوق ہے ہمارے تابع ہے. ہم سب سے اشرف, سب سے بلند و بالا. کون؟ ہم کون؟ اللہ کے نائب. ہم کون؟ اللہ کے خلیفہ زمین پر. ہماری خلافت, اللہ کے ہم خلیفہ ہیں. اللہ ہم کو دستور دے کے بھیجا, ایک قانون دے کے بھیجا, جاؤ یہ دنیا تمہارے حوالے میں کرتا ہوں, یہ دستور کے تحت تم دنیا چلاؤ. ہم دنیا نہیں چلا رہے.
یہ دستور استعمال کرو. دستور استعمال, دستور کون؟ قرآن شریف کیا ہے ہمارے لیے دستور حیات ہے. چھوڑ دیے تم، خار ہوئے، ذلیل ہو گئے تم. تاریخ ہے، قرآن کو ترک کر دیا، قرآن کو چھوڑ دیے تم، قرآن کو چھوڑ دیے تم، ذلیل ہو گئے دنیا میں. اللہ تعالیٰ ہم کو ذلیل کر دیا. آج بھی اگر ہم پچھلے ہفتے سنے تھے ابراہیم السلام کا واقعہ، آج بھی ہو جائے تو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے دوسرا پر. ایمان کی بات، ایمان کی بات. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایمان کیا ہے، کیسا ہے بولے تو ہم کبھی فکر نہیں کرتے. ایمان کی کبھی فکر نہیں کرتے. ایمان کیسا رہنا، کتنا رہنا، کبھی ہم ایمان کی فکر نہیں کرتے. ہاں اعمال کی فکر کریں. اعمال میں اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، کچھ 10 سال کے ہیں، کچھ 20 کے ہیں، کچھ 30 کے ہیں، کوئی 40، کوئی 50 کے بھی یہاں بیٹھے ہیں. 10 سال میں جو نماز پڑھتے تھے، آج 50 سال میں ہم ہیں، ہماری نماز میں کچھ فرق ہے کیا؟ اپنا محاسبہ ہم کریں. جب بھی ہم ادب و احترام سے پڑھتے تھے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے. نماز میں 10-12 سال میں بچے کو شعور آ جاتا، 12-13 سال میں بچے کو شعور آ جاتا کہ نماز میں سجدے میں کہاں دیکھنا، رکوع میں کہاں دیکھنا، قاعدے میں کہاں دیکھنا، ہاتھ کیسے باندھنا، بات نہیں کرنا، یہ سب قانون بچے کو معلوم ہو جاتا. ہم 12 سال میں 14 سال میں سیکھ لیے. وہ نماز جو پڑھتے تھے، آج ہم 50 کے ہیں، کیا ہماری نماز میں کوئی فرق ہے؟ تھوڑا آگے آ جائیے تھوڑا سا. کیا ہماری نماز میں کچھ فرق ہے؟ نہیں، ہماری نماز میں کوئی فرق نہیں. ہم جب 12 سال کے تھے جیسی پڑھتے تھے، آج بھی میں ایسی پڑھی نماز، وہی سجدے، وہی رکوع، وہی قاعدہ. ایمان کہاں ہے پھر ہمارے پاس؟ اعمال کی پوٹلی جمع کر رہے ہیں، اعمال کی پوٹلی جمع کر رہے ہیں. کل اللہ کے دربار میں ایک بندہ پیش ہوگا. کل اللہ کے دربار میں ایک بندہ پیش ہوگا جس کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اور نیکیوں کا پلہ اس کا جھک جائے گا، اعمال اس سے زیادہ ہوں گے. تو اللہ پوچھیں گے کہ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو بندہ بولیں گے اللہ میں تو بول دیا تھا، نیکیوں کا پلہ جھک گیا تو جنت. تو برابر ٹھیک ہے، جنت. فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اسے جنت میں لے جاؤ، لیکن دوزخ کا نظارہ کراتے لے جاؤ. دوزخ کا نظارہ کراتے لے جاؤ، کیا دوزخ بچاتے لے جاؤ، بتاتے لے جاؤ. ٹھیک ہے. وہ شخص نکلے گا فرشتوں کے ساتھ. دوزخ کی آگ اتنی زیادہ ہے، تصور دیکھے تھے دوزخ کی آگ کا. دنیا میں جو آگ ہے آج، دنیا میں جو آج آگ ہے نا، یہ دوزخ کی آگ کی ایک شرارہ. شرارہ معلوم؟ شرارہ یعنی لکڑیاں جلاتے وقت ایک چنگاری سے اڑتی، آگ کی جیسی دکھتی، یہاں اوپر آئے تک رات میں ختم ہو جاتی. شرارہ، ایک شرارہ دوزخ کی آگ کا. 70 مرتبہ اس کو سمندر میں ڈبائے، ڈبا کے وہ شرارے کو پتھر پہ رکھے، پہاڑ پہ رکھے، تب وہ پہاڑ جل کے پھر واپس دوزخ میں چلے گئی. وہ چنگاری، وہ جو آگ بنی، وہ اس سے دنیا میں آج وہ آگ ہے جو آج لاکھوں لوگوں کو جلاتی، ختم کر دیتی. تو دوزخ کی آگ کا ہم تصور نہیں کر سکتے کیسی آگ ہو. اس کی گرمی، اس کی تپش کتنی دور تک آئے گی. تو جیسے وہ تھوڑا قریب جائے گا، وہ اس کی تپش سے اس کو پیاس لگے گی. پانی، پیاس، پیاس بولتا اللہ تشبہ، پانی دیو بولیں گا. فرشتے بولیں گے ہم حکم کے تابع ہیں، ہم کو کوئی حکم نہیں پانی پلانے کا، جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ. تو اللہ سے پوچھیں گے بندے جا کے فرشتے، اللہ تیرا بندہ وہ پانی پوچھ رہا، تو پوچھو کیا وہ 1/3 یہ نیکیاں پانی کے خون کے بدلے میں ہم کو دینے تیار ہے؟ تو پھر وہ بندہ بولے گا ٹھیک ہے، 1/3 نیکیاں میں دینے تیار ہوں. 1 گھٹ پانی، 1 کٹورا پانی پینے میں. ذرا آگے بڑھے گا، ذرا آگے بڑھتے ہی اور زیادہ شدت سے اس کو پیاس لگے گی. پوچھیں گا پانی نہیں، تمہارے پاس ہمارا کوئی معاملہ نہیں، پوچھو اللہ سے. پھر اللہ سے فرشتے پوچھیں گے. پھر تو فرشتوں کا اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جاؤ سے پوچھو کیا اور 1/3 اگر وہ اپنے نیکیاں دینے کے لیے تیار ہے. ہاں تیار ہے. اور 1 کٹورا اس کو پانی دیا جائے گا. اس کے بعد پھر 1 مرتبہ پیاس لگے گی، اور 1/3 جو بچے ہوئے تھے وہ تینوں نیکیاں، پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. 3 کٹورے پانی میں نیکیاں ختم. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے.
اسی لیے کبھی ہم اپنی نیکی پہ تکیہ نہیں کرنا، ہمیشہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنا۔ اس لیے ہم دعا میں کیا بولتے ہیں ہمیشہ، یا الہ العالمین اپنے فضل سے ہمارا معاملہ فرما، اپنے فضل سے معاملہ فرما۔ اللہ فضل سے کس کا معاملہ فرمائے گا؟ جو ایمان والا ہوگا اس کا معاملہ اللہ اپنے فضل سے فرمائے گا، جو ایمان والا ہوگا۔ ایمان لانا، ایمان کی فکر نہیں ہے ہمارے کو، اعمال کی بڑی فکر ہے۔ 10 سال پہلے ہم روزہ رکھتے تھے، 10 سال کے تھے جب، آج 50 سال کے ہو گئے، آج بھی ہم روزہ رکھتے ہیں۔ روزے میں ہمارے کیا فرق ہے؟ کیا اللہ کی قربت ہم کو نہیں؟ کیا اللہ کی قربت ہم کو نہیں؟ کیا اللہ سے ہم کلامی کا ہم کو احساس ہو رہا؟ کیا اللہ کے دیکھنے کا ہم کو احساس ہو رہا؟ کیا اللہ سے تعلقات کا ہم کو احساس ہو رہا؟ ہمیشہ نہیں ہوتا، ہمیشہ نہیں ہوتا۔ حضرت قبلہ ہمارے ایک نفسانی مثال دیتے تھے، اکثر نفسانی مثال دیتے تھے کہ شوہر بیوی زندگی ساتھ گزارتے ہیں، اس کے لیے ایک لمحہ ہوتا ہے، لمحہ کتنا ہوتا ہے؟ کچھ وقت کا ہوتا ہے، لیکن وہ لمحے کی خاطر ساری زندگی ساتھ گزارتے ہیں، ان کی نخرے برداشت کرتے ہیں، خوشیاں برداشت کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، لیکن کچھ اپنی جو خواہش ہوتی ہے وہ کچھ وقت کی، اس وقت کے لیے تمام کے تمام وقت دن رات گزارتے ہیں اس کے ساتھ۔ اللہ سے ملاقات ہمیشہ نہیں ہوتی، لیکن کچھ احساس ہم کو ہونا اللہ سے ملاقات کا۔ اللہ میرے کو دیکھا، کچھ لمحے کے لیے ہمارے اندر تبدیلی آنا، میں اللہ کے سامنے ڈرا ہوا ہوں، لرزہ پیدا ہونا ہمارے اندر۔ ہم نماز میں ہم اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں بولتے بولتے، لیکن نماز میں بھی اکثر دیکھتے ہیں ہم رسینہ چڑھے ہوئے، رسینہ پانی ٹپک رہا گر رہے مسجد میں آ کے۔ گھروں میں تو اپنے اپنے مرضی سے نمازاں پڑھ لے رہے ہیں، کوئی لنگی پہ پڑھ لے رہا، کوئی کٹبندین میں پڑھ لے رہا، کیسا ٹوپی کی ضرورت نہیں، ٹوپی ہے نہیں، نماز پڑھ لے رہا۔ نماز کے بھی آداب ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے۔ کیا ملاقات کریں، کیسے ملاقات کریں؟ اللہ سے ملاقات کا احساس ہی نہیں ہے ہمارے کو، کس سے ملنے جا رہے ہیں، کس کے دربار میں جا رہے ہیں، کس کے دربار میں جا رہے ہیں، ہم کس کے مقام پہ جا رہے ہیں۔ کوئی بھی آفس میں ہم جا رہے ہیں، ہم سیکریٹریٹ چلے گئے چیف منسٹر سے ملاقات کرنے کے لیے، ایسے چلے جاتے اٹھ کے ہم۔ اگر سیکریٹریٹ جانا ہے ہم کو، ہمارا بہترین لباس نکالتے تیار کرتے ہم، بہترین استری کرتے، اچھا سب سے ہمارے جو کپڑے ہیں، ہمارے پاس جو بہترین لباس ہے وہ لباس تیار کرتے ہم، ہمارے جوتے کو پالش کرتے ہم، خوشبو لگاتے ہم، بال سنوارتے ہم۔ کیوں؟ اس کے سامنے جانا ہے بھائی، سی ایم سے ملاقات ہے، آج 2 مہینے سے کوشش کرا تو اب اپوائنٹمنٹ ملا، 3 بجے کا اپوائنٹمنٹ ہے، 1 بجے جا کے سیکریٹری کے ٹھہر جاتے، 3 بجے ملنا ہے، دیر ہو گئی تو ٹریفک میں پھنس گئے تو وہ اپوائنٹمنٹ چلے گا تو پھر 2 مہینے انتظار کرنا پڑتا اس کا اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے۔ تیاری کر کے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا میں اتنی فکر ہے۔ کون ہے انہیں؟ وقت کا سی ایم ہے، آج وقت کا سی ایم ہے، کل نہیں رہتا۔ کہیے آج سی ایم ممتا بنرجی ایک سی ایم تھی، آج پریشان ہے، نہ ایم ایل اے اس کے ساتھ ہے، نہ ایم پی اس کے ساتھ ہے۔ اپنے وقت کی سی ایم، طاقتور ترین سی ایم بولتے تھے اس کو، کچھ وقت کے لیے۔ اللہ کسی کو اقتدار دیا، کسی سے اقتدار چھین لیا، لیکن اللہ کا جو اقتدار ہے، کون ہے جو اللہ کا اقتدار چھیننے والا ہے؟ کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہی، اللہ کے سامنے حاضر ہو رہی، احساس نہیں کریں ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ ہم اللہ کے سامنے ٹھہرنے کا ہم کو احساس ہونا، یہ احساس ہونا اللہ میرے کو دیکھ رہا، میں اللہ کو دیکھ رہا۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان مرتبہ احسان۔ تو عبادت ایسی کر گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسی نہیں کر سکتا کہ احساس رکھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ ایمان لانا، ایمان چلو۔ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد، اور کچھ نہیں۔ لا الہ الا اللہ سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے کائنات میں۔ ایمان لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے، اللہ تعالیٰ سے پوچھے موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ میں تیرے قریب ہونا چاہ رہا ہوں، راستہ بتا دے۔ اللہ میاں بولے لا الہ الا اللہ سے آنا موسیٰ، اے موسیٰ، ارے یہ تو سب کا راستہ ہے، اللہ میرے کو خاص راستہ بتا، میں تیرا نبی ہوں،
میں تیرا نبی ہوں، کچھ خاص شارٹ کٹ پوچھنا چاہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، کچھ بتا دے۔ نہیں موسیٰ، ایک ہی راستہ مطلب لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ جو سمجھ گیا ساری کائنات اس کے تابع ہے۔ لا الہ الا اللہ جو سمجھ گیا ساری کائنات اللہ تعالیٰ اس کے تابع کرنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کیا بولیں لا الہ الا اللہ میں؟ ہم لا الہ الا اللہ میں تو ایک کلمہ سمجھ کے ہم انگلیوں پہ پھرا لے رہے، ہاتھ ہم منہ پر پوچھ لے رہے، باڈی پہ مل لے رہے، کیا بول رہے لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا اللہ میں کیا بول رہے ہیں؟ ہم ساری کائنات کی نفی کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ کوئی میری ضرورت پوری نہیں کرتا سوائے اللہ کے۔ ساری کائنات میں کوئی بھی میری حاجت پوری نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے۔ یہ لا الہ الا اللہ، جو ضرورت ہے اللہ پوری کرتا۔ لیکن یہ عالم شہادت ہے، یہ عالم شہادت ہے۔ عالم شہادت میں اللہ تعالیٰ حاجت کسی ذریعے سے پوری کرتا، یہ ذہن میں رکھنا، یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ پوری کرنا نہ بھائی اللہ کھلانا۔ اکثر جو میں جنرلی ہم بات نہیں کرتے کسی اور فرقوں کی، لیکن اکثر لوگ بولتے کہ اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں شرک مشرک جاتے درگاہوں سے مانگتے، فلاں سے مانگتے، فلاں کے پاس جھکتے۔ بھائی آپ موحد ہیں، آپ موحد ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں، یہ دنیا کے جتنے ساز و سامان ہیں کسی اور سے کیوں مانگ کے کام کرتے پھر آپ؟ اللہ حاجت روا ہے، اللہ آپ کا اللہ رزاق ہے، رزاق ہے نہیں ہے اللہ رزق دینے والا ہے۔ پھر اللہ نسلہ اتار دینا، ہم کو رزق نہ بولے تو نوکری کرنا، پیسہ کمانا، تجارت کرنا، پیسہ کمانا، وہ پیسہ لے کے پھر دکان پہ جانا، اناج لانا، پکانا، کھانا، تو ہمارا پیٹ بھرتا۔ پیٹ بھرنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ پھر اللہ پیٹ بھر دینا تھا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ ترک نظر اسباب کرتا ہے، ترک اسباب نہیں، سبب کو نہیں چھوڑتا۔ مومن سبب کو نہیں چھوڑتا، مومن کیا کرتا؟ جو سبب ہے اس پہ سے نظر ہٹاتا، یہ سبب اللہ پیدا کرا، میں اللہ کو بولا تھا اللہ یہ سبب سے میری حاجت پوری کرنا۔ یہ ایمان ہے، ایمان لانا۔ کیا ایمان لانا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی حاجت میری پوری نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے۔ ہم اسی کی کوشش کریں۔ مراقبہ جو اہل سنت خاص طور پہ خانقاہی نظام کے دو چیزیں، جیسے اس سے پہلے ہمیشہ بتا رہا ہوں میں، دو چیزیں ہیں جو خانقاہی نظام میں ابھی باقی ہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کر سکتی ہیں۔ ایک ہے مراقبہ اور ایک ہے ذکر نفیس بات۔ ہم ذکر نفیس بات تو نہیں کر رہے ہیں، کم از کم مراقبہ الحمدللہ پچھلے 3-4 وقت سے ہم برابر مراقبہ کریں۔ مراقبہ کیا ہے؟ یعنی دکھنا اللہ کو۔ مراقبہ رقبہ سے گردن ڈال دینا، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ کیا بول کے؟ تو حاجت روا ہے مولا، میں تیرا محتاج ہوں، تو حاجت روا، میں تیرا محتاج ہوں، تو میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، میں مجبور ہوں تیرے سامنے۔ یہ مراقبہ۔ ہم مراقبے کا طریقہ کیا ہے؟ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور اپنے شیخ کا تصور کر کے ہم آنکھ بند کر لیں گے، لا الہ الا اللہ کو ذہن میں رکھیں گے۔ یا کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے، وہ حاجت اللہ پوری کرتا، وہ حاجت اللہ پوری کرتا، وہ حاجت اللہ پوری کرتا، انفس کی ہو آفاق کی ہو۔ انفس کی حاجت ہے، پیٹ میں درد ہے میرے، یہ پیٹ کا درد اللہ پورا کرتا ہے، دور کرے گا اللہ تعالیٰ پیٹ کا درد۔ یہ نظام ہے، دل کا دھڑکنا ہے، جو بھی کام ہے، عزمی نظام ہے، اعصابی نظام ہے، جو بھی نظام اللہ تعالیٰ ہمارے جسم میں رکھا، وہ نظام کا جو ضرورت ہے وہ نظام کی وہ اللہ پوری کرے، آفاق کی اللہ پوری کرا۔ یہ حاجت رکھنا لا الہ الا اللہ۔ ہم کیا کریں گے؟ اب 10 منٹ کے لیے ہم مراقبہ کریں گے، اس کے بعد ہمارا پروگرام ختم ہوگا انشاءاللہ۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه